أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آپ کا خوش آمدید ہے میرے اس چینل ایک قدم قرآن کی طرف۔ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ قرآن کو عام اور آسان زبان میں سمجھا جائے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو اور آخرت ذخیرہ آخرت ہو۔ میں نے صرف 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ وہ 4 آیتیں سورہ معون کی آخر آیتیں ہیں اور بہت ہی دلچسپ آیتیں ہیں۔ جب آپ ان کا ترجمہ سمجھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ سب سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتی ہوں۔ فویل للمصلین، خرابی ہو، تباہی ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فویل للمصلین، خرابی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ساہون کا مطلب یہ وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ فویل للمصلین، خرابی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین، جو لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ذرا اس پہ مطالب پہ غور کیجیے۔ سورہ معون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کردار بیان کیا تھا جو منکرین آخرت تھے، جو آخرت کو اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے۔ یہاں پر ان لوگوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے جو منکرین آخرت نہیں ہیں، جو زبان سے آخرت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں اور اپنا نام بھی مسلمانوں کی طرح رکھتے ہیں۔ ان کی حرکت مسلمان کی طرح ہوتی ہے، لیکن اسلام ان کے دل میں پیوست نہیں ہوتا ہے۔ اسلام ان کے دل میں سرایت نہیں کیا ہوتا، ان کا اسلام اوپر ہوتا ہے۔ ایسے ظاہری مسلمانوں کا کردار یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے جو صرف ظاہر میں مسلمان ہوں اور جن کا ایمان دلوں کو نہ چھوا ہو۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، خرابی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں، ویل کا لفظ کئی دفعہ آیا ہے قرآن شریف میں۔ پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ آیا ہے کہ خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں اور جو طعنہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہو، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اصل میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جب دیکھا کہ اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دل سے اسلام نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اللہ کو رب نہیں مانا تھا، بلکہ لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ وہ نماز کبھی کبھار پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سب لوگ نماز پڑھ لیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز میں وہ بہت ہی سستی برتتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے، بلکہ دوسرے اور صحیح الفاظوں میں کہنا چاہیے کہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین جو دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے ہوں، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ مجمع میں تو نماز پڑھتے لیکن کبھی تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ ان کا دل اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، ان کا دل اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، وہ دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کا لفظ فرمایا گیا ہے، جیسے کہ پہلے اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ویل جہنم کے ایک طبقے کا بھی نام ہے اور ویل تباہی اور ہلاکت و بربادی کا بھی نام ہے۔ وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تباہی ہو۔ پھر آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنے کا مطلب یہ ہے
کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اذان ہوئی انہوں نے اذان کے الفاظ پہ غور نہیں کیا کہ مؤذن ان سے کیا کہہ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور بہت ہی سست ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ٹال مٹول کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا ان آیا ہے، یہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، فی نہیں آیا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز میں اگر نماز میں کسی انسان سے بھول چوک ہو جائے تو یہ معافی اس کو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر رکھا ہے، اس پہ اللہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر کسی اور کا خیال آ جائے یا وہ نماز میں کچھ بھول جائے، تو یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ اور یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہو پیش آیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا تھا، اور امت مسلمہ کو سجدہ سہو کر کے یہ سکھایا تھا کہ سجدہ سہو کر لیا کرو۔ تو نماز میں اچانک خیال آ جانا یہ تو بشریت کا تقاضا ہے، لیکن نماز اس طرح پڑھیں کہ پوری نماز پڑھ لی اور اللہ کی یاد ہی نہ آئی اور خیالوں میں گم رہے، یہ بات جو ہے انسان کے لیے عذاب کے قابل ہے، یا یہ بات انسان کے لیے برائی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف ہمتاً متوجہ ہے، دل سے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے اور زبان سے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اچانک کوئی خیال آ جائے تو وہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن سرے سے لے کر پوری نماز ختم کر لی اور اللہ کی یاد ہی نہیں آئی تو وہ ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اگر وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، تو جب نمازی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی یاد کو اپنے سامنے رکھے۔ آگے فرما رہے ہیں الذین ھم یراؤون، یہ بھی بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ ان کی ایک اور خوبی بیان کی جا رہی ہے یا ان کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، ھم یراؤون، کہ وہ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ھم یراؤون، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے روکتے ہیں۔ یمنعون کا مطلب ہے وہ روکتے ہیں، معاون چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے روکتے ہیں۔ معاون کا مطلب، معاون کی تشریح دو طرح سے معاون کی تشریح ہو رہی ہے۔ پہلی معاون کی تشریح یہ ہوگی قلیل چیز، بہت قلیل چیز، اور کیونکہ یہاں پہ کچھ مفسرین حضرات نے یہاں پہ زکوٰۃ بھی مراد لی ہے۔ زکوٰۃ سے مطلب زکوٰۃ کیونکہ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور معاون کا اعلیٰ درجہ زکوٰۃ ہے اور ادنیٰ درجہ معاون کا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کے برتنے میں آتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے منع نہیں کرنا چاہیے کسی کو دینے سے۔ اور اس کی حدیث کی تشریح مفسر اکرام نے یہ کی ہے کہ جیسے عاریتاً کوئی چیز لے لیتے ہیں، ڈول، کلہاڑی، یا کسی کے تندور میں کھانا پکانا، یا ایسی چیز جو استعمال کرنے سے گھستی نہ ہو، تو وہ دوسروں کو دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اس کو دے دینا چاہیے، چھوٹی چیزوں سے انسان کو دینے سے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ سورہ معاون کی تشریح تھی۔ سورہ معاون کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کا کردار بیان کیا ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا کردار بیان کیا ہے۔ منافقین سے مطلب نام نہاد مسلمان، جو صرف اوپر مسلمان ہوں، ان کے دل میں اسلام نہ پیوست ہو، تو ان کا کردار بیان کیا ہے کہ نماز سے وہ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین اور مخلصین کی صف میں کھڑا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔